الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس کی دی ہوئی عطا سے 6، 7 اور 8 جنوری کو جامع مسجد ساتووال تحصیل شکر گڑھ ضلع نارووال میں حضرت شیخ احمد طباغ حفظ اللہ تعالیٰ کی زیر سرپرستی میں 3 روزہ خلوت مشاہدہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے لوگوں نے شرکت کی۔ خلوت میں اساتذہ کرام نے محبت، توبہ، اتباع، جاگتے ہوئے دربار رسالت کی حاضری اور زیارت سے اللہ جل مجدہ کے قرب رضا کے سفر کا طریقہ سکھایا اور عملی مشق بھی کروائی۔ خلوت میں صبح شام اذکار محمدیہ تلاوت کیے جاتے، جو کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بتائی ہوئی خاص سنت دعائیں ہیں۔ خلوت میں شریک دوستوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ ساتھ ان کے آرام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کے اختتام پر اس میں شریک دوستوں نے اپنے قیمتی تاثرات بھی دیے، جن میں سے چند ایک ملاحظہ ہوں۔ ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت اچھا۔ تقریباً یہ ہم جمعرات کی رات کو تقریباً ہم گاڑی میں بیٹھے تھے اور تقریباً یہ جمعے کو صبح پہنچے، اور اس کے بعد سے پھر یہ روٹین رہی، مراقبات اور مختلف تجزیے مشاہدے جو کا ایک سیشن ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ ایک روحانی اور قلبی سکون کی کیفیت رہی۔ اور یہ 3 دن یقین کریں کہ ایک شہر سے ایک دوسری زندگی ہے، بالکل موبائل بند ہے، کوئی نیٹ شیٹ کچھ نہیں ہے، اور بس اللہ اللہ، اور 3 دن ایک یعنی پوری زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ الحمدللہ۔ اور انتظامیہ کی بات کی جائے تو یہ جتنے اچھے طریقے سے مینیج ہوا، کھانے کا انتظام اور ہر چیز، یعنی یہ رات کو رہائش وغیرہ سب کچھ اتنی پرفیکٹلی یہ ہوا کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی گاؤں ہے یا کوئی دیہات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ویل مینڈ ٹیم، اور پراپر جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ پراپر ٹرینڈ ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دا بہت ہی لاکھوں کروڑ احسان کو مالک نے سانو اللہ تعالیٰ دے انہاں خاص ولیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو نسبت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ انہاں ولیاں دے صدقے انہاں دی نسبت دے اندر سانو 3 دن دی جو محفل بہت ہی سانو دلی سکون ملیا۔ ہر طرح دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو سکون عطا فرمایا، وجود دے اندر، روح دے اندر، ہر طرح۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب دا وسیلہ پہنچن دا، انہاں دے نا کہ ملن دا وسیلہ روزے رسول دی حاضری سانو نصیب ہوئی، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں ولیاں دا صدقہ ساڈے سراں تے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے، اور سانو اور ساڈے آਉਣ والی نسل نو، ساڈے بچیاں نو انہاں دی صحبت اختیار کرن دی زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بزرگوں کی نظر کا فیض ہے کہ ہمیں بڑی جو ہے نا وہ آسانی سے چھٹی بھی مل گئی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اور ہم پہلی دفعہ اس ایسی روحانی محفل کے اندر شریک ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے اور بھی 2 دوست ہیں ادھر بیٹھے ہیں محفل کے اندر۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ میں سلسلہ چشتیہ کے اندر جو ہے نا وہ بیعت ہوں، چشتیہ مہار شریف چشتیہ، تو ادھر سے میرا الحمدللہ کافی گہرا پیر خانے کے ساتھ تعلق ہے۔ ابھی پہلی بار یہاں اس سائڈ پہ شکر گڑھ والی سائڈ پہ آنا ہوا ہے، اور آپ کی ملاقات بھی ہو گئی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ مراقبہ اور یہ تزکیہ الحمدللہ میں جو ہے نا وہ اتنی ایج 30-32 سال ہو گئی، اور حافظ قرآن اور مکمل مستند عالم درس نظامی ہوں، اور ایم فی الاسلامیات ہوں، لیکن اس طرح کی روحانی محفل کے اندر آج تک میں شریک نہیں ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، اور آپ بزرگوں کی یہ نظر شفقت ہے، اس محفل کے اندر شریک ہوئے، 2-3 دن سے یہاں ہیں۔ دوسرا، پہلے 2 مراقبے ہوئے ہیں الحمدللہ، پوری طرح شیخ صاحب نے شفقت فرمائی، ان کا تصور، اور وہ اپنے ساتھ لے کے گئے مرشد کے دربار پہ مراکش، وہاں سے پھر ہم نے وہ سفر کیا نورانی۔ پھر بالخصوص جو پہلا مراقبہ تھا میری زندگی کا، جو کل پرسوں پہلا تھا، وہ جو قبلہ محترم استاد غزل صاحب نے کروایا، تو وہ بڑا ہی نورانی تھا، جس کے اندر بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ ہم بالکل اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں، اور زاروں قطار یہ آنسو بھی نکلے ہیں، اور یہ اشتیاق پیدا ہو گیا۔ پہلے بھی تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ کچھ وسائل اور کچھ مقدر کو ہم جو ہے نا وہ بار بار سوچتے ہیں، لیکن اب اتنا اشتیاق پیدا ہو گیا کہ ہم جلد از جلد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عمرہ کے لیے، حج کے لیے، زیارت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی محافل ہمیں بار بار ان کے حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو ہمارے بالخصوص اذکار ہیں جو آپ نے ہمیں بتائے، اور ہمارے جو مبلغین ہیں انہوں نے بتائے، ہم بڑی وش رکھتے ہیں، ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہمیں تزکیہ
اور بالخصوص شیخ صاحب کی قربت اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اور پیدا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر حکم علیہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے اتنی مفصل جو ہے وہ بیان فرمایا. تو اس مراقبے میں ابھی جو ہوا ہے مراقبہ، اس میں بھی کوئی چیز آپ کو نظر آئی یا نہیں؟ جی بالکل ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا نا اونگ ایک جگہ آ گئی تھی. جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، یہی تھا کہ آپ ممبر اپنے کے اوپر براجمان ہیں، اپنے ممبر کے اوپر نور جو ہے نا وہ ایسے ممبر سے جو ہے نا وہ نکل رہا ہے اور صحابہ کرام کی جماعت ہے. لیکن وہاں تھوڑی سی اونگ آنے سے تھوڑا سا تصور ٹوٹا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے پھر شیخ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور ایسے جھنجھوڑا ہے تھوڑا سا. تو اس کے بعد پھر مجھے وہی تصور سیم اسی جگہ پہ پھر آپ نے جیسے گائیڈ کیا کہ آپ ابھی سلام لے کے اجازت لیں اور واپس آ جائیں. تو پھر اس طرح اس 3 دن خلوت میں مطلب بہت سا فائدہ ہوا. اس میں جو مین پوائنٹ تھا ان کا خلوت کا، وہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک، رسالت مآب تک پہنچنا. اور اس خلوت میں ماشاءاللہ انہوں نے پریکٹیکلی ہمیں پہنچایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین تک ان کو مشائخ کی نظر سے، حضرت صاحب کے فیض سے مطلب ان کا وہ رسائی ملی ہے ہمیں. اور یہ ہمارے لیے مطلب بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ ہمیں یہ اتنا عظیم کام حاصل ہوا ہے کہ ہم اتنے گناہ گار آدمی ہیں، مطلب کوئی عمل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی حضرت صاحب کا یہ فیض ہے، سب کے لیے فیض ہے. جو بھی آنا چاہتا ہے سب کے لیے جو ان کا فیض جاری ہے. تو یہ اس میں بہت زیادہ روحانی فائدہ بھی ملا ہے، ہر طرح کا فائدہ ملا ہے. جو انتظامیہ ہے یہاں کی ماشاءاللہ انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے، بہت ہماری ہر طرح کی مطلب مدد کی ہے، خدمت کی ہے، رہائش کا ہر طرح کو انہوں نے خیال رکھا ہے، جیسے ہم گھر اپنے رہ رہے ہیں. بہت ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ میں نے ماشاءاللہ 3 دن کے لیے ساتوال مسجد جامع مسجد میں 3 دن کے لیے خلوت راہ محبت کا، ٹھیک ہے، وہ میرے بھائی تھے علی بھائی، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. میں بڑا شکر گزار انہوں کا، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں ماشاءاللہ یہاں پہ آیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ 3 دن میں مجھے یقین جانے میری ایج تو 20 سال ہے، ٹھیک ہے. 20 سال میں 12-13 سال تو نابالغ ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے. جو میں نے 6-7 سال میں علم سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں نے یہ 3 دن میں سیکھا ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک تو ماشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں بچپن سے، ٹھیک ہے. وہ تو آپ نے قرآن بچپن سے 5 سال یا 4 سال کی عمر میں ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جو طریقہ ہے نا، ٹھیک ہے، جو راہ محبت کو ان کو سمجھانے کا طریقہ ہے ماشاءاللہ، میاں صاحب ہے، حضرت صاحب ہے، افضل صاحب ہیں، ٹھیک ہے، بہت پیارا ہے. آرام سے اداب سے سمجھ بھی آتی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور پراپر چیز کی آتی ہے. 3 دن میں ماشاءاللہ آپ اتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں جینے کا انسان کا مقصد پتہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان نے زندگی میں دنیا میں کیا مقصد ہے آنے کا، ٹھیک ہے. وہ ماشاءاللہ مجھے آ کے یہاں پہ پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے. میں پہلے بھی ماشاءاللہ گیا تھا کھاڑیاں زاویے میں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ادھر گیا تھا. تو پہلے تو کبھی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک نماز پڑھ لی کہ اگر صبح شروع کروں گا. پر یہاں پہ آنے کے بعد ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو نماز پڑھتے ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، سب کام چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. 3 دن کے لیے بس ہم آتے ہیں، صرف یہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ جو بھی سونے کا ہے انتظام، کھانے کا ہے، بہت پیار امن سے، ٹھیک ہے، ادب سے، بالکل پیار سے ماشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں، آرام سے 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بستری بھی پرووائڈ کرتے ہیں سونے کا. صرف ہم نے آنا ہے، بس شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ سب سے مزے کی بات ہے کہ جو ہمارے عالمی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، شیخ احمد دباغ صاحب ہیں، اگر آپ ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں، تو آپ انہیں جا کے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے آپ انہیں بلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ سے آپ سے بات سنتے ہیں آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پرسکون سے. اور میں بڑا سکون ہوں، بڑا امن ہوں. آج میرا جانے کو دل نہیں کر رہا، سچ میں بڑا مزہ آ رہا ہے، جانے کو دل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ میں اپنے جتنے بھائی ہیں میرے جیسے نوجوان، ٹھیک ہے، بڑے ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، میں سب کو انشاءاللہ دعوت دوں گا کہ یہ 3 دن کے پروگرام میں آپ ضرور شرکت کریں، ٹھیک ہے. میں سچ بات بتا رہا ہوں کہ 6-7 سال جو میں نے اتنی میرے ظاہر 21 سال ایج ہے، ٹھیک ہے، اتنی ہی میری ایج ہوگی جتنی میں نے اپنی ہوش ہوگی مجھے،
कहते हैं जिसको मुझे फुल होश होगी या 10 साल लगा ले, ठीक है, 10 साल की उम्र में। मैंने माशाल्लाह इस 3 दिन में जो सीखा ना मैंने, वो मैंने 10 साल में नहीं सीखा। मैं सब अपने भाइयों को दावत दूंगा कि इंशाल्लाह वो सब आए, ठीक है, और राह मोहब्बत में शामिल हों। तो इस 3 रोज़ा रूहानी खलवत में हमने ये मुशाहदा किया है अमली तौर पर कि किस तरह इंसान जो है ना वो अपने साबिक़ा गुनाहों से तौबा करके तो दर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाता है। तो आज के जदीद दौर में जहाँ पर इंसान दुनियावी मुसीबतों परेशानियों में गिरा हुआ है, उसके लिए एक सुकून कल्ब, राहत कल्ब का ये एक ज़रिया है रूहानी खलवत। तो जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मेरी तमाम से ये गुजारिश है कि एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये 3 रोज़ा रूहानी खलवत जो है इसका ज़रूर जो है ना अमली तौर पर आकर इसमें शमूलियत इख्तियार करें। तो यहाँ पर रहाइश का और दीगर इंतज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा था। अल्लाह पाक जिन लोगों ने इस रूहानी खलवत का अहतमाम किया है, सब की काविश को कबूल करना। यहाँ पर जो है वो खलवत में पहली मरतबा मैंने शिरकत की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। एक तो रूहानी मुराक़बा जो है उसका पता चला है, और दूसरा ये कि बंदे को हर वक्त अपनी ज़िंदगी उन अहकामात के मुताबिक बसर करनी चाहिए जो अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने वाले हैं, फिर ही बंदा कामयाब है। खाली बस दावे से जो है ना वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता, या खाली अमल करने से, जब तक बंदा अपना जो मुहासबा नहीं कर लेता। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सैफ़ है। मैं रिनाला खुर्द ज़िला उकाड़ा से आया हूँ। यहाँ पे 3 रोज़ा खलवत हुई है जिसमें मुशाहिदा मुहम्मदी करवाया गया है। हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था सिस्टम, बाकायदा तौर पर पहले सारा स्क्रीन वगैरह थी, उसमें सारा दिखाया गया, हमें तरीक़ाकार बताया गया। उसके बाद हमें जो है वो रूहानी तौर पर जो है हमें रूह के ज़रिए जो है वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक ले जाया गया। और इसके अलावा जो है हमें खाने के आदाब वगैरह, सोने के आदाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लक, और इसके अलावा अज़कार वगैरह जो है और मुराक़बा वगैरह का तरीक़ाकार सिखाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। उन्होंने हमारी बहुत अच्छे तरीके से मदद की है और हमें हर तरीके से जो है फ़ैसिलिटीज़ उन्होंने दी है, तो वो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे ये तरीक़ा मुहम्मदिया सीखने के लिए आया हूँ, तो इंशाअल्लाह तज़किया के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसमें सब्र के हवाले से, शुक्र के हवाले से, तो जो दिल की बीमारी है उसके हवाले से बहुत सी मालूमात हासिल हुई है। इसके अलावा जो मुराक़बा किया है उसमें भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसके अलावा जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो भी इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छा है। ज़िला नारोवाल में गाँव मौजूद सातोवाल में 3 रोज़ा खलवत का अहतमाम किया गया, जिसमें हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जाती आँखों से ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमें सिखलाया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ असातिज़ा किराम ने मुख्तलिफ़ जो हैं वो सेशन करवाए, जिसके अंदर बिलखसूस हमें तज़किया नफ्स का तरीक़ा सिखलाया गया कि कैसे हम अपने नफ्स को पाक करके, गुनाहों से पाक करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। इंतज़ामी अमूर बहुत बेहतरीन रहे। जो रहाइश का इंतज़ाम था, खाने का अहतमाम था, किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी इंतज़ामिया ने। मैं बेहद मशकूर हूँ इंतज़ामिया का, जिन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया, ये माहौल, ये इन्वायरमेंट, खाने पीने का, रहाइश का बंदोबस्त किया। और बिलखसूस मैं तरीक़ा मुहम्मदिया के उस्ताद-ए किराम का मशकूर हूँ, जिनकी वसातत से ये सारा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। जितने भी मेरे सुनने वाले, देखने वाले हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह के जो खलवतें जो हैं मुनक्कद की जाती हैं उनके अंदर ज़रूर शिरकत फरमाएँ, ताकि हम अपने नफ्स का तज़किया कर सकें और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का तरीक़ाकार सीख सकें। तो मैं अरसा दराज से कई सालों से इस तलाश में था कि मुझे हक़ मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ये शेख साहब अहमद दबाग साहब के तवस्सल से ये मुझे हक़ का रास्ता मिला है, जिसमें बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के मुताबिक अपना जो शब रोज़ है गुजारने का जो मौका हज़रत साहब की तवस्सल से इसकी प्रैक्टिकली करवाया जाता है कि यूँ ज़िंदगी गुजारनी है। बस नमाज़ें पढ़ना काफ़ी नहीं, रोज़ा रखना काफ़ी नहीं और ज़कात अदा करना काफ़ी नहीं, बल्कि जो ज़िंदगी के दूसरे मामलात हैं
وہ کس طرح گزارے ہیں. اگر وہ بندہ نہیں کرتا تو گویا وہ اس نے سب کچھ کر کے ضائع کر دیا. تو اگر طریقہ محمدیہ جو ہے اس میں اصل یہ طریقہ محمدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا طریقہ ہے جس میں بندہ اپنی تزکیہ کرتا ہے. تو اس میں تزکیہ کا جو سبق پڑھایا جاتا ہے کہ بندہ اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے کان، اپنی شرمگاہ کس طرح اپنے جسم کو گناہوں سے پاک رکھ سکتا ہے. تو الحمدللہ ایسے ایونٹ جو ہیں یہ بار بار ہونے چاہیے. تو ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ 3 روزہ جو خلوت کا پروگرام بنا ہے بہت اچھا رہا ہے، جس سے مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت فائدہ ہوا ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے ایسے ایونٹ سے وہ جو ایمان کی جو بیٹری ہے دوبارہ چارج ہو جاتی ہے. تو ایسے ایونٹ بار بار ہونے چاہیے جس کا خاص طور پہ جو نمازی حضرات ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے تھا. 3 روزہ روحانی خلوت راہ محبت مشاہدہ محمدیہ کے سلسلے میں ساتوال نارووال میں یہ روحانی خلوت منعقد کی گئی ہے، جس میں طریقہ محمدیہ پاکستان کے زیر انتظام مشاہدہ محمدیہ کا جو ایک عملی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے بارگاہ رسالت میں کس طرح رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اور انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر کے جو 4 عناصر ہیں جسم، ذہن، دل اور نفس، ان کا تزکیہ کر کے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے. طریقہ محمدیہ کے زیر اہتمام اس طرح کے پروگرامز مختلف شہروں میں ہوتے رہتے ہیں جن میں آپ بھی شامل ہو کر دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہماری ویب سائٹ، فیس بک پیج یا دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں.